اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ آپ ہیں کون، اور اگر کوئی بھی اپنے آپ کو نہ پہچان سکا تو وہ اپنے رب کو نہیں جان سکے گا۔ اپنی پہچان کے بعد آپ کو رب کی معرفت کی ضرورت پیش آئے گی کہ آپ رب سے تعلق قائم کریں کہ بھئی میں کون ہوں، رب سے پوچھیں، کیونکہ خالق ہی بتائے گا آپ کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آخرت پر یقین کیسے آئے یا کیسے آئے گا۔ دیکھیں، بہت اہم بات ہے، اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان کی کامیابی یا ناکامی کا سارا دار و مدار جو ہے وہ آخرت پر یقین پہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بات توحید اور رسالت پر بات کی بات ہے۔ آخرت پر یقین ہوگا تو پھر آپ کو توحید کی یا رسالت کی ضرورت پڑے گی، اور آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو توحید کو آپ جان بھی نہیں سکتے یہ توحید ہے کیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم ہے کہ آخرت پر یقین کیسے آئے گا۔ تو دیکھیں، اس میں جو سب سے پہلے جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، اور یہ عقل جو اس نے ہمیں دی ہے یہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے۔ ہم مشاہدات سے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، ایک عام بات ہے۔ سائنس کیا ہے؟ کس بنیاد پر مشاہدہ ہے؟ وہ تجربات ہوتے ہیں لیبارٹری میں، مشاہدات ہوتے ہیں، یہ وہ، تو اس سے جو ہے وہ ایک نتیجہ سامنے، پھر اس نتیجے کی بنیاد پر آپ ایک ایجاد کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، لیکن مشاہدہ۔ اچھا، ہمارے عام زندگی میں بھی یہی ہے، مشاہدے سے ہم سبق لیتے ہیں۔ ہم جب اسکول لائف میں تھے تو پرانا زمانہ تھا، جو ڈنڈا تھا استاد کا ایک ہتھیار ہوتا تھا، ڈنڈا۔ تو جب مار پٹتی تھی تو جو اور بچے تھے تو وہ عبرت لیتے تھے، مشاہدہ ہوتا تھا نا، بڑی سخت مار پڑے گی تو چلو اب کام کر لو، تو ہم پھر کام کر کے جاتے تھے، یا اس طرح نا۔ یہ ہر چیز میں مشاہدہ۔ دیکھیں، ہر کام ہم مشاہدے سے سیکھتے ہیں، مشاہدے سے۔ ہمارے بچے ڈاکٹر جب بنتے ہیں تو ٹیچنگ کالج ہوتا ہے، ٹیچنگ اسپتال ہوتا ہے، تو وہاں لازمی ہوتا ہے ان کی کہ بھئی وہ ڈاکٹر کے ساتھ، سینئر کے ساتھ آپ جائیں گے، ایک مریض کے گرد گھیرا ہوگا، وہ مشاہدہ ہوگا، اس کی کیفیات، یہ وہ، عام ہر چیز میں مشاہدہ، تجربہ، مشاہدہ۔ تو یہ مشاہدہ جو ہے یہ ایک بنیادی صفت ہے کہ انسان دیکھ کر جو ہے، اور مخلوقات کو یہ وہ نہیں ہے، مشاہدے کی جو طاقت ہے یا جو صلاحیت ہے یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اوروں کی تو میں بات نہیں کر رہا، آخرت کی بات ہے۔ آخرت یقین کیسے آئے گا؟ اب یہ تو آپ عقل استعمال کریں اور مشاہدہ دیکھیں۔ مشاہدہ کیا ہے؟ کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تخلیقات کی ہیں تو اس کے مقاصد بھی نظر آ رہے ہیں، اور وہ مقاصد پورے ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کے ایک مقصد ہے، مقصد پیدائش، دیکھیں عام بات ہے، اور وہ مقصد پورا کر رہا ہے، وہ چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا انتظام اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی عام بات ہے، اس میں تو کوئی، یہ کیلے، یہ خوبانی، یہ الوچے، یہ مالٹے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سبزیوں میں دیکھ لیں، یہ اجناس دیکھ لیں،
یہ دالیں دیکھ لیں، یہ ساگ دیکھ لیں، کس کے لیے ہیں؟ جنات کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہیں۔ تو یہ مشاہدہ ہے ہمارا، ہر چیز انسان کے گرد گھوم رہی ہے، انسان محور کائنات ہے، انسان خلاصہ کائنات ہے، انسان باعث تخلیق کائنات ہے، اتنی اہمیت ہے۔ تو آپ کو اپنے بارے میں تو سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ آپ کو ان مشاہدات سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ ہوا ہے اور ہوا میں آکسیجن ہے، اب یہ نظر تو نہیں آ رہی لیکن مشاہدہ تو کریں۔ آکسیجن سلنڈر بکتے نہیں ہیں، ایک ایک مریض جو پھر ہزاروں روپے خرچہ آتا ہے جب سلنڈر کا محتاج ہو جاتا ہے، بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کائنات، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آکسیجن کا، تو وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ آکسیجن بن رہی ہے اور بنا رہا ہے، اور یہ سسٹم قائم و دائم ہے۔ تو آپ سوچیں تو پانی ہے، کسی سیارے پہ بارش نہیں ہوتی، بارش کا نظام نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، دریا نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں زمین کے اندر سے پانی کھینچ رہے ہیں، یعنی ہمارے ادھر کا جو علاقہ ہے جہاں میٹھا پانی ہے تو بور کر کے آپ پانی نکال لیتے ہیں۔ کس نے رکھا ہے یہ نیچے؟ نہریں کس نے چلائی ہیں؟ نہر ہی ہے نا، کنویں ہیں نا، تو یہ کس نے چلائی ہیں؟ یہ اللہ نے۔ تو دیکھیں، انسان اپنی اہمیت محسوس کریں کہ آپ کوئی کائنات کا بیکار پرزہ نہیں ہے۔ اللہ نے، اب دیکھیں میں مختصر بات کروں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دنیا بنائی ہے۔ اللہ خالق ہے، اور پھر جو مخلوق اپنا کام نہ کرے، باقی چیزوں کے متعلق تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنا کام نہیں کریں گے، مقصد نہیں پورا کریں گے۔ اب دیکھیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیکار کام نہیں کرتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں فضول بنایا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا۔ ہم تو زندگی اسی طریقے سے گزار رہے ہیں کہ ہمارے کوئی نہ منزل ہے نہ مقصد ہے، اور مقصود ہمارا دنیا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو مشاہدے کی میں بات کر رہا تھا، پھر عقل استعمال کریں۔ پھر یہاں ظالم اور مظلوم دونوں رہتے ہیں، ظلم بھی ہو رہا ہے، نیکیوں اچھے کام کرنے والوں کو ان کی اچھائی کے نتائج ان کی زندگی میں سامنے نہیں آ رہے، برے کام کرنے والوں کو ان کی زندگی کا ظاہری کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ یہ بھی ہمارا مشاہدہ ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال زندگی گزاری، کون سا دن آرام سے گزارا انہوں نے؟ تو یا نیک لوگ، ظاہر ہے کہ یہ جنت کا جو اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے چار دیواری، وہ تو تکلیفوں اور مصیبتوں کی ہے۔ وہ ہمارے شیخ ایک شعر فرماتے تھے نا کہ در کوچے نیک نامی مرا گزر نہ دادن، گر تو نمی پسندی تبدیل کن قزارہ۔ نیک نامی کی گلی سے ہمارا گزر نہیں ہوا ہے، اگر تم نہیں پسند کرتے تو تقدیر بدل دو، اور یہ راستہ ہے مشقت اور محنت کا۔ اچھا، بہرحال میں یہ مشاہدے کی بات کروں۔ دیکھیں، ہم نے کبھی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا کہ میں کون ہوں، اپنے بارے میں ہم نہیں سوچتے میں ہوں کون۔ آپ تو یہ مٹی کا پتلا تو نہیں ہے، یعنی انسان تو یہ نہیں ہے ظاہر کہ بس یہ مٹی ہے، بس وہ مر کے مٹی ہو جائے گا، نہیں، انسان کچھ اور ہے، اس کو آپ نے جاننا ہوگا مشاہدے سے۔ یعنی ایک پھول ہے اور ایک پھول کی خوشبو ہے۔ ویسے ایک بات کروں، پھل ہے، پھل کا ذائقہ ہے، سبزی ہے، بظاہر رنگ ہے لیکن اس کا ایک ذائقہ بھی ہے۔ تو انسان کا اندر کیا ہے، اس کی مغز کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، یہ آپ سوچیں۔ کیا بس یہ اسی طرح، یعنی بہت بے وقوفی کی بات ہے کہ میں بس یہ محض ایک مٹی کا پتلا ہوں، کھاؤ پیو عیش کرو؟
ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہے، حقیقت کے بارے میں تو ہم نہ سوچتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ آپ ہیں کون، اور اگر کوئی بھی اپنے آپ کو نہ پہچان سکا تو وہ اپنے رب کو نہیں جان سکے گا۔ اپنی پہچان کے بعد آپ کو رب کی معرفت کی ضرورت پیش آئے گی کہ آپ رب سے تعلق قائم کریں کہ بھئی میں کون ہوں، رب سے پوچھیں، کیونکہ خالق ہی بتائے گا آپ کو۔ آپ کو کوئی اور فلسفی جو ہے، مختلف نظریہ حیات ہیں، جو بڑے بڑے فلسفی ہیں جن کو آپ بڑے کہتے ہیں، وہ زندگی کو نہیں سمجھ سکے اور زندگی کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے، تو وہ غلط ہے۔ بھئی بنانے والے سے پوچھو۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔